بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اول خان کو حیدرآباد میں پولیس کے سوا کہیں اور سے فوری کمک ملنے کی امید نہیں تھی۔ میں اس معاملے میں پولیس کی شمولیت کے خلاف تھا، کیونکہ قانون نافذ کرنے والی اس نیم شہری ادارے سے اس رازداری کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی جو ہم چاہتے تھے۔ چھاؤنی سے فوری درخواست پر کوئی فوجی دستہ ملنا محال تھا، اس کے لیے پیشگی بندوبست ضروری تھا۔ اس مسئلے کی وجہ سے اول خان نے ٹرک میں حامد کی نگرانی میں ڈرائیور کے علاوہ 10 جوانوں کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ انہیں شہر سے بہت دور بلکہ دوسرے شہر میں مہم درپیش تھی، اس لیے وہ کیل کانٹے سے پوری طرح لیس تھے۔ محدود رینج کے وائرلیس سیٹ سے لے کر رائفل، میگزین، فاضل راؤنڈز اور دوربین تک ہر فرد کے پاس موجود تھی۔ اس مہم کے لیے 6 ڈارٹ گنز بھی ساتھ لے لی گئی تھی، کیونکہ دشمن کو بے خبری میں خاموشی سے ہلاک یا بے ہوش کرنے کے لیے ایسی ہر گن لاسانی تھی۔ اول خان کو حامد پر پورا اعتماد تھا، وہ ذمہ دار افسر تھا، موقع محل کی مناسبت سے ضروریات کا تعین کر سکتا تھا۔ اول خان نے اپنے اسکواڈ کا رسمی جائزہ لیا اور پھر ہم تینوں کے ساتھ اپنی جیپ میں سوار ہو گیا۔ ہماری جیپ اسٹیشن 4 کی چیک پوسٹ سے باہر نکلی تو ایس ٹی ایف کا ٹرک بھی ہمارے پیچھے تھا۔ چھاؤنی کی حدود اور شہر کے مضافاتی علاقوں کو پیچھے چھوڑ کر ہمارا قافلہ جلد ہی سپر ہائی وے پر نکل آیا۔ سپر ہائی وے 2 رویہ اور بہت کشادہ تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس پر رات کا سفر آرام دہ نہیں۔ تجربے کار اور بے پرواہ ڈرائیوروں نے اپنے ہیڈ لیمپس کا بے جا استعمال کر کے وہ دشواری پیدا کی تھی جس کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا۔ مخالف سمت سے براہ راست ڈرائیور کی آنکھوں میں پڑنے والی ہائی بیم نگاہوں کو اتنا خیرہ کر دیتی تھی کہ وہ بیم گزر جانے کے بعد بھی چند ثانیوں تک سامنے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سفر کے آغاز میں چاروں ہی خوب بولتے رہے، لیکن ٹول پلازا سے 30 سے 40 کلومیٹر دور نکل جانے کے بعد سب کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو گیا۔ سڑک کے اطراف میں دور دور تک رونق اور آبادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سفر اکتا دینے کی حد تک طویل اور صبر آزما معلوم ہو رہا تھا۔ دوران سفر بدلتے ہوئے مناظر کی دلچسپی اور رنگینی میں نے صرف پنجاب اور سرحد میں ہی دیکھی تھی، ورنہ پورے سندھ کے بڑے زمینی راستے اسی طرح اجاڑ اور بے کیف نظر آتے تھے۔ 10 بجنے سے پہلے ہم نے حیدرآباد ٹول پلازا عبور کر لیا۔ سڑک کا خام شروع ہونے سے پہلے اول خان نے اشارہ دے کر اپنی جیپ سڑک سے اتار کر کنارے پر روک لی۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق غزالہ جیپ سے اتر کر ٹرک کے ڈرائیور کیبن میں چلی گئی۔ حامد ہمارے ساتھ آ ملا۔ پروگرام یہ تھا کہ اصل کاروائی جیپ والی 4 نفری پارٹی انجام دے گی۔ ٹرک اور اس میں سوار مسلح نفری کمک کے طور پر جیل روڈ کے کسی مناسب مقام پر منتظر رہے گی۔ ہماری طرف سے پیغام ملتے ہی وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ جیل روڈ سے شہر کی طرف مڑتے ہی ٹرک ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اول خان نے پہلی ذیلی سڑک پر جیپ بائیں طرف موڑ لی اور سیدھا ہیر آباد کے علاقے میں داخل ہوتا چلا گیا۔ اکا دکا دکانوں کے استثناء کے ساتھ وہ شہر کا خالص رہائشی علاقہ تھا اور اس میں گھستے ہی رونق اور گہما گہمی میں کمی سے اندازہ ہوا کہ وقت کافی ہو چکا تھا۔ 2 موڑ گھومنے کے بعد اول خان نے جیپ کا انجن بند کر دیا، کیونکہ فیروزی دروازہ اور کھڑکیوں کے ساتھ سفید رنگ کا وسیع مکان ہمارے سامنے آ چکا تھا۔ جیپ اپنے زور میں کچھ دور تک رینگتی رہی، پھر اول خان نے اسے کنارے سے لگا کر ہینڈ بریک کھینچ لیا۔ میں فوراً اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر گیا۔ میری نگاہیں گوپال چند کے 2 منزلہ مکان پر جمی ہوئی تھی۔ میں نارمل انداز میں چلتا ہوا اس مکان سے سامنے سے گزرا اور میں نے بھانپ لیا کہ لوگوں کی نگاہوں میں آئے بغیر اس سمت سے گھر میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر مکان کی تنگ سی عقبی گلی میں گھس گیا۔ گلی کے تقریباً سب دروازے بند تھے، مگر آثار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں رہنے والے اپنی معمول کی آمد و رفت کے لیے اسی عقبی راستے کو ترجیح دیتے تھے۔ مکانوں کی گنتی کے حساب سے گوپال چند کے گھر کے پچھلے دروازے کا جائزہ لے کر میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے رخ سے سڑک پر نکلنے کے بعد میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا اندھیرے میں کھڑی ہوئی جیپ تک پہنچا۔ وہ تینوں میرے انتظار میں تنے بیٹھے تھے۔ کوئی دروازہ توڑے بغیر اندر داخل ہونا مشکل نظر آ رہا ہے، میں نے مایوسی سے کہا۔ اس طرف کچھ اجالا ہے، پچھلی گلی کا کیا حال ہے؟ اول خان نے نیچی آواز میں پوچھا۔ ادھر بہت اندھیرا ہے، صرف 1-2 گھروں کے باہر بلب جل رہے ہیں۔ اول خان کے سوال پر میرے ذہن میں روشنی کی ایک کرن ابری۔ ہم ادھر سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تم نے اتنی جلدی رائے بدل دی؟ ویرا کی سرگوشی میں حیرت
شکایت تھی، اب کیا کرو گے؟ ایک کنکر اور ڈاٹ گن۔ میں نے اختصار سے جواب دیا، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ دونوں تھوڑے سے وقفے کے بعد پچھلی گلی کے مخالف سروں سے ہماری طرف آئیں گے، جلدی آ جاؤ۔ ویرا بے چونچ رہا جیپ سے باہر آ گئی اور میں دوبارہ پچھلی گلی کی طرف چل دیا۔ ہر مکان کی چوکی گلی کی سطح سے کچھ نہ کچھ اونچی ضرور تھی۔ گھروں میں رسائی کے لیے دروازوں کی سطح پر گلی میں جا بجا پختہ چبوترے بنے ہوئے تھے۔ گھر میں داخلے کے لیے گلی سے 2-3 سیڑھیاں طے کر کے اس چبوترے پر پہنچنا ضروری تھا۔ ان نکات کو اپنے ذہن میں گھماتے ہوئے میں نے راستے سے ایک قدرے بڑا کنکر اٹھایا اور ویرا کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ گوپال چند کے گھر کا پچھلا دروازہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں گلی میں پھیلے ہوئے سناٹے سے خوش تھا۔ اچانک ایک دروازہ کھلا، تاریک گلی میں کھلے ہوئے دروازے کا روشن مستطیل بننے لگا۔ میں نے بے اختیار اپنی رفتار سست کر دی۔ گلی کی زمین پر پڑنے والی روشن مستطیل میں کسی عورت کا متحرک سایہ نظر آیا۔ چند ثانیوں بعد وہ عورت گھر سے نکلی اور دروازہ بند کر کے ادھر ادھر دیکھے بغیر تیزی سے ہماری مخالف سمت بڑھتی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ کہیں سے کوئی اور نمودار ہوتا، میں اپنی رفتار بڑھا کر گوپال چند کے دروازے کی چوکی تک پہنچا اور 3 زینے چڑھ کر پھرتی سے کنکر اندر اچھال دیا۔ ذرا سے سکوت کے بعد اس کنکر کے فرش پر گرنے کی پرشور آواز آئی۔ میں سانس روک کر دیوار سے چپک گیا۔ میں نے بائیں بازو سے ویرا کو بھی دھکیل کر دیوار سے لگا دیا۔ وہ دروازے کے اطراف میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے گلی کی یا چبوترے سے ایک سیڑھی نیچے کھڑی ہوئی تھی اور اس کے سانسوں کا زیرو بم بہت تیز ہو چکا تھا۔ کنکر کی آواز اندر سے ایک مردانہ آواز آئی، کون ہے؟ اسی کے ساتھ پختہ فرش پر قدموں کی دھیمی آہٹیں محسوس ہوئیں جو رفتہ رفتہ دروازے کے قریب آتی جا رہی تھی۔ میں دروازے سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ دروازہ میرے داہنے ہاتھ پر تھا۔ میں نے دیکھا کہ گلی کے اس سرے سے ایک ہیولا اندر بڑا چلا آ رہا تھا اور وہ چال ڈال کے اعتبار سے اول خان تھا۔ اندر کنڈی اور پھر بلٹ کھلنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا۔ اس خلا میں سے ایک انسانی کھوپڑی برآمد ہوئی۔ میں نے پلک جھپکتے میں اس کے چہرے پر ڈاٹ فائر کر دیا۔ زان کی ہلکی سی آواز کے ساتھ بلیو ڈاٹ اس کے چہرے کے کسی حصے میں پیوست ہو گیا۔ اگر میں فوراً ہی قدموں پر گھوم کر اسے اپنے ہاتھوں پر نہ سنبھال لیتا تو وہ منہ کے بل پختہ چبوترے کو چاٹتا ہوا گلی میں جا گرتا۔ قدرے بلندی سے اس کے گرنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی وہ دوسروں کو متوجہ کر سکتی تھی۔ اس وقت میرے ذہن سے ہر خوف مٹ گیا تھا۔ میں بے ہوش ہونے والے کو اپنے دونوں ہاتھوں پر سنبھالتا اور اسے دھکیلتا ہوا دروازے میں سے ہو کر اندر گھس گیا۔ ویرا نے اندر سے کسی اور کی مداخلت کے امکان کا توڑ کرنے کے لیے بہت تیزی سے پیش قدمی کی تھی اور میرے ساتھ ہی اندر چلی آئی تھی۔ میں نے بے ہوش شکار کو سرعت سے دیوار کے سہارے فرش پر لٹا دیا۔ ہم اس وقت قدیم طرز پر بنے ہوئے مکان کے صحن کے آخری سرے پر کھڑے ہوئے تھے۔ صحن سے آگے دالان تھا جس میں 2 کمروں کے دروازے کھل رہے تھے۔ صحن اور کمروں میں تاریکی تھی، بس دالان میں جلتا ہوا اکلوتا بلب اس اندھیرے سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دالان کی اوپری منزل پر خاصی روشنی تھی جو براہ راست ہم تک پہنچ رہی تھی۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ ہماری مداخلت پر کہیں سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی تھی۔ نچلی منزل پر شاید ہمارا شکار اکیلا ہی تھا، دوسرے اہل خانہ اوپر کی منزل پر تھے۔ اس وقت ہماری پوزیشن بہت مخدوش تھی، اوپر سے کوئی بھی ہمیں دیکھ کر باڑ پر رکھ سکتا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور اسے بلٹ کیے بغیر پنجوں کے بل دالان کی طرف دوڑ لگا دی۔ ویرا سائے کی طرح میرے ساتھ ساتھ دالان میں پڑے ہوئے ایک پردے کے پیچھے ہمیں 2 چارپائی بھی نظر آ گئی جس کا شکن آلود بستر بتا رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے تک اس پر کوئی موجود تھا۔ شاید کنکر کی آواز پر دروازہ کھولنے والا گوپال کا کوئی گھریلو نوکر تھا اور چارپائی پر موجود بستر اسی کا معلوم ہو رہا تھا۔ ہم خود دوسروں کی نگاہوں میں آنے سے بچ گئے تھے لیکن بے ہوش ملازم کی صحن میں موجودگی بھی خطرناک تھی کیونکہ اسے اوپر سے دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ اوپر والوں کی بے خبری ہمارے لیے کامیابی کی کلید تھی۔ میں بے ہوش ملازم کو اٹھانے کے لیے بڑا ہی تھا کہ دروازہ کھلا، پھر اول خان اور حامد اندر آ گئے۔ میرے ایک اشارے سے انہوں نے میرا مدعا بانپ لیا، دروازہ بند کر کے اسے چاروں ہاتھ پیروں سے اٹھایا اور ہماری طرف لے آئے۔ میں راستے سے ہی الٹے قدموں دالان کے سائے میں لوٹ گیا تھا۔ میرے اشارے پر ان دونوں نوجوان ملازم کو اس کے بستر پر ڈالا اور اس کے رخسار کی جاڑ میں اتری ہوئی ٹاٹ کھینچ کر ایک طرف اچھال دی۔ ہم چاروں بس ذرا سی دیر کے لیے یکجا رہے، پھر پہلے کی طرح 2 ٹولیوں میں بٹ کر دالان میں کھلنے والے دونوں دروازوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ دونوں خوابگاہیں تھیں جن میں زیادہ ساز و سامان نہیں تھا لیکن منقش اور رنگین پایوں والی
قدیم سندھی طرز کی چارپائیاں ضرور موجود تھیں۔ ان کمروں کے پیچھے بھی 2 کمرے تھے۔ بڑا کمرہ ڈرائنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا، چھوٹے کمرے کو برآمدے کی حیثیت دی گئی تھی۔ اس کمرے کا سائز زینے کی وجہ سے خاصا چھوٹا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ایک دیوار کی طاق میں کسی دیوی کا مجسمہ نقش تھا۔ وہ غار ضرور تھا مگر اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کی تزئین اور دیکھ بھال میں کسی عورت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ ہم نے چمن سے مراد اور گوپال کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی، لیکن گوپال کے اہل خانہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پوچھا تھا، جبکہ اس گھر میں گھسنے سے پہلے ہمارے لیے وہ سب جاننا بہت ضروری تھا۔ زینوں کے قریب اوپر سے دبی دبی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم چاروں کان لگا کر وہیں رک گئے۔ وہ ایک مرد اور عورت کی آوازیں تھیں۔ عورت بار بار ہنسے جا رہی تھی۔ ہم دبے قدموں دوبارہ دلان میں آ گئے۔ پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ہمارے مشوروں کے لیے دالان سب سے زیادہ محفوظ تھا۔ وہاں سے ہماری سرگوشیانہ آوازیں اوپر نہیں جا سکتی تھیں۔ میں اشاروں سے ان تینوں کو وہیں لے گیا۔ حیرت ہے، سلطان شاہ کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہے۔ میں نے پرتشویش لہجے میں سرگوشی کی۔ اوپر بھی اتنے ہی کمرے ہوں گے، وہ وہیں کہیں ہو سکتا ہے۔ ویرا نے رائے دی۔ تم نیچے رکو، میں نے ویرا سے کہا۔ ہم تینوں اوپر دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اوپر سے آنے والی آوازوں سے تم نے کیا اندازہ لگایا ہے؟ اول خان نے پوچھا۔ وہ نشے میں معلوم ہوتے ہیں۔ میں اسی وجہ سے ویرا کو نیچے روک رہا ہوں، پتہ نہیں اوپر کیا حالات ہوں گے۔ ہم چاروں ایک مرتبہ پھر اندر داخل ہو گئے۔ نچلی منزل پر دالان کے ایک بلب کے سوا سب روشنیاں گول تھیں۔ اس اکلوتے بلب کی روشنی اندر والے کمروں تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بھی کہیں اجالا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اچانک انعکاس بڑھ جانے سے بھی اوپر والے چونک سکتے تھے۔ ہم پہلے کمرے سے گزر کر چھوٹے کمرے میں گھسے ہی تھے کہ اچانک فضا کسی دھاتی چیز کی جھنکار سے گونج اٹھی اور ہم سب اچھل پڑے۔ اندھیرے میں ویرا بوکھلا کر فرش پر جھکی ہوئی کچھ اٹھا رہی تھی۔ دھات سے بنی ہوئی چیز کی کھوکھلی جھنکار سے میں نے اندازہ لگایا کہ اندھیرے کی وجہ سے ویرا کسی گلدان وغیرہ سے ٹکرا گئی تھی۔ کیا ہے یہ شور؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اوپر سے کوئی غصے میں داڑا۔ وہ آواز سن کر میں چونک پڑا۔ میاؤں! ویرا کے حلق سے مسکین سی آواز نکلی جو بلی کی آواز سے 100% مشابہ تھی۔ اب گھر میں بلیاں لوٹ لگائیں گی۔ اوپر سے وہی جلائی ہوئی بلند آہنگ آواز گونجی۔ پھر اس نے کسی کو پکارا، راجو! ابے او راجو، تو کہاں مرا ہوا ہے؟ وہ آسان شہری سندھی میں اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر رہا تھا، جس میں اردو کی آمیزش کی وجہ سے اس کی ہر بات کم از کم میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ راجو شاید اسی ملازم کا نام تھا جو میرے ہاتھوں ڈانٹ کا نشانہ بن کر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ چھوڑ مراد، کیوں غصہ کرتا ہے؟ اس بار نسوانی آواز بلند، مخمور اور ناز آفریں تھی۔ اپنی طرح بلیوں کو بھی آزاد پھرنے دے، بلا وجہ گوپال کی نیند بھی خراب ہوگی۔ راجو حرام خورگ ہو گیا ہے۔ قدموں کی وزنی چاپ کے درمیان مراد دریف کی آواز ابھری۔ اس نے کوئی دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہوگا، بلیاں کمروں کو گندا کر دیتی ہیں۔ قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ ہم چاروں تیزی سے اوٹ میں ہو گئے۔ چٹ کی آواز کے ساتھ زینوں کا کوئی بلب روشن ہوا اور چھوٹا کمرہ یکا یک روشنی سے بھر گیا۔ ہمیں صورت سے وہ کمرہ چھوڑنا پڑ گیا۔ وہاں کہیں بھی ایسی کوئی آڑ نہیں تھی کہ اجالے میں ہم اس کی نظروں سے محفوظ رہ سکتے۔ سالا حرام کا پلا! مراد کے قدموں کی چاپ زینوں پر منتقل ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کیا پی کر سویا ہے کہ سنتا ہی نہیں ہے۔ ابھی 2 ہاتھ ماروں گا تو ساری نیند کافور ہو جائے گی۔ وہ راجو پر برستا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ ہم چھوٹے کمرے کے ساتھ والی خوابگاہ میں دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ راجو کی چارپائی تک پہنچنے سے پہلے اسے اس کمرے سے ضرور گزرنا پڑتا۔ ویرا کی ایک غیر ارادی غلطی مراد کے لیے اچھا خاصا جال بن گئی تھی اور وہ اپنے قدموں سے چل کر اس جال میں پھنسنے کے لیے آ رہا تھا۔ نیچے مراد کو ناز نخرے دکھانے والی عورت اس کے پیچھے پیچھے نہیں آئی تھی، نہ ہی اس نے دوبارہ مراد کو آواز دی تھی۔ اس کے بلند آواز میں کہے ہوئے فکروں سے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ گوپال بھی اوپر سو رہا تھا۔ مراد وقفے وقفے سے راجو کو آوازیں دیتا اور پھر گندی گندی گالیاں بکتا سیڑھیوں سے نیچے آیا۔ وہ چھوٹے کمرے سے گزر کر جو ہی سونے کے کمرے میں داخل ہوا، میں نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر ایک مکہ رسید کیا۔ اس کے لیے وہ وار غیر متوقع تھا۔ ہلکی سی چیخ اور گراہٹ کے ساتھ لڑکھڑاتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ شاید ہم سب نے ہی دیکھ لیا تھا کہ مراد کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ راجو اور بلی سے اپنا حساب چکانے کے لیے عشرت قدے سے باہر آیا اور ہمارے نرگے میں پھنس گیا۔ اب کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ویرا یہ کہہ کر اچھلی اور اس کے سامنے
سامنے فرش پر جا ٹکی۔ وہ خوفناک اور غیر یقینی مہم اچانک یک طرفہ رخ اختیار کر گئی تھی۔ میں نے دروازے کے قریب سوئچ بورڈ سے اس کمرے کی روشنی کر دی۔ حامد اپنے لباس میں پوشیدہ رائفل نکال کر کمرے کے درمیانی دروازے پر جم گیا تاکہ اوپر سے آنے والے کسی نئے دشمن کو بر وقت اپنے نشانے پر لے سکے۔ میرے زوردار مکے کے اثرات سے سنبھل کر مراد سیدھا ہوا۔ ویرا کسی ماہر لڑاکا کی طرح اپنے بائیں پنجے پر گھومی اور اس کی لات مراد کے منہ پر اتنی زور سے پڑی کہ وہ بلبلاتا ہوا عقبی دروازے سے جا ٹکرایا۔ اس مرحلے پر میں نے دیکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ پر وہ پیدائشی سیاہ مسا موجود تھا جو اس کی شناخت قرار دیا جاتا تھا۔ مراد پھر سنبھل کر اٹھا۔ اس بار ویرا نے اسے فلائنگ کک رسید کی۔ اس کے دونوں جوتے پوری قوت سے مراد کے سینے پر پڑے اور وہ کسی اندھے کی طرح اپنے دونوں ہاتھ فضا میں لہراتا ہوا رہ گیا۔ ویرا کسی ماہر بازیگر کی طرح اپنی ہتھیلیوں کو فرش پر ٹکا کر فضا میں کھڑی کلا بازی لیتی ہوئی اگلے وار کے لیے تیار ہو گئی۔ شاید اس کی گھٹی گھٹی چیخوں اور دما چوکڑی کی آواز نے اوپر والی کا نشہ ہرن کر دیا تھا اور اس نے بکھلا کر گوپال کو نیند سے جگا کر نیچے بھیجا تھا۔ اس نے نشے میں چور آواز میں اوپر سے بنکارنا شروع کر دیا۔ مراد کے سر اور آنے سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے گھونسے کے بعد ویرا نے اپنے تابڑ توڑ حملوں سے اسے اتنا بد حواس کر دیا تھا کہ وہ صحیح طریقے سے اپنا دفاع کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، سب کو فنا کر دوں گا۔ اوپر سے دوسری مردانہ آواز آ رہی تھی۔ اس مراد کو ویرا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اسی لمحے حامد کے برابر والا کھڑا ہوا اور دھیمی آواز میں ہدایت کی، فائر مت کرنا۔ اس کی آواز دور دور تک سنی جائے گی، ایسا نہ ہو کہ باہر بھیڑ جمع ہو جائے۔ اگر اس نے پہل کی تو کیا ہوگا؟ حامد نے سنجیدگی سے اس کی ٹانگیں چھلنی کر دینا۔ اول خان نے ہم دونوں کے مذاکرات سن کے صفاقانہ لہجے میں سرگوشی کی۔ یہ پورا ٹولہ کسی بھی ہمدردی یا رحم کا مستحق نہیں ہے۔ حامد سے بات پوری کر کے وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ تم فکر مت کرو، فائرنگ کی آواز سن کر باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی بھاگ کر اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے۔ میدان صاف ہونے کا یقین ہونے تک کوئی باہر نہیں آئے گا۔ دوسرا شخص نشے میں تھا مگر مسلح تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ واضح نہیں تھی۔ وہ فرش پر پیر گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ اس نے زینوں کے سرے پر آتے ہی نیچے کی طرف فائر کیا جو قطعی بے مقصد تھا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ فائر ہوا اور گولی کنکریٹ کی دیوار میں کہیں پیوست ہو گئی۔ اس کا ریوالور سائلنسر سے لیس تھا۔ حامد نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا وہی کرو جو اول خان کہہ رہا ہے، جلدی بتاؤ کہ آج کا قیدی کہاں ہے؟ ویرا ہانپتی ہوئی مراد کے سر پر سوار تھی۔ مراد نے حقارت سے فرش پر تھوک دیا مگر تھوک کہاں، وہ خون ہی خون تھا۔ ویرا کے ہاتھ چلنے لگے۔ گوپال اپنے بے آواز ریوالور کے زوم میں مبتلا تھا۔ وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر لہراتا ہوا سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ گہری نیند اور نشے کا خمار اس پر غالب تھا۔ میں نے حامد کے ہاتھ سے اس کی خود کار رائفل لے کر نال سیدھی کی اور سیڑھیوں کی ریلنگ کے درمیان سے گوپال کی ٹانگوں پر ایک ہلکا سا برسٹ مار دیا۔ وہ چیخ مار کر وہیں گرا اور پھر سیڑھیوں پر سے بری طرح لڑکتا ہوا نیچے آیا۔ فرش پر تھمنے تک اس کا ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ خود بے حس و حرکت تھا۔ اس کے بدن پر صرف پجامہ تھا جس کے نچلے حصے میں صرف خون نظر آ رہا تھا مگر اس کی بے ہوشی سیڑھیوں کے کناروں سے سار کے کسی نازک حصے پر آنے والی ضرب ہی ہو سکتی تھی۔ میں اپنا پستول لے کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اوپر سناٹا تھا۔ نشے میں مخمور عورت بھی شاید دہشت سے کسی کونے میں جا چھپی تھی کیونکہ وہاں کہیں سے کوئی آواز نہیں تھی۔ اندر جو بھی ہے ہاتھ اٹھا کر باہر آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، میں نے ایک ستون کی اوٹ لے کر کہا۔ میرے کانوں میں مبہم سی سرگوشیوں کی آواز آئی۔ وہ عورت اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس سے وہ مشورے کر رہی تھی۔ میں نے انہیں دوبارہ باہر آنے کی وارننگ دی۔ اس بار میں نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ انہوں نے میرے حکم پر عمل نہ کیا تو کمروں میں گھس کر ہر ایک کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ نیچے کی لڑائی سمٹی ہوئی تھی۔ ویرا بہت بے رحمی سے مراد سے باز پرس کر رہی تھی۔ اول خان بھی میرے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ نیچے ویرا کے ساتھ صرف حامد رہ گیا تھا۔ ہم دونوں چند ثانیوں تک منتظر رہے، پھر
ایک دروازے سے دو عورتیں عجیب حلیے میں برآمد ہوئی۔ ان کی آنکھوں پر خمار کے ڈورے تیر رہے تھے، کاجل پھیلا ہوا تھا، غازہ اور سرخی ایک دوسرے میں غلط ملط ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے بنے سمرے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کے ہلیوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پیشہ ور عورتیں تھیں جو ہمارے پہنچنے سے پہلے بہت پہلے سے گوپال اور مراد کے ساتھ موجود تھیں۔ اندر اور کون ہے؟ اول خان نے درست لہجے میں ان سے سوال کیا۔ یہاں ایک آدمی کو قید کیا گیا تھا۔ دونوں نے بیک وقت رونا شروع کر دیا۔ ان میں سے نسبتاً معمر عورت نے بیان کرنے کے انداز میں بتایا کہ وہ دونوں بازار والیاں ہیں، انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے وہاں بلایا تھا، لیکن دونوں مردوں نے زیادہ نشہ کر کے انہیں زبردستی وہاں روک رکھا تھا اور ان کے ساتھ راز دستی کی کوشش کر رہے تھے۔ گھر میں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ مکاری ان دونوں کے خمیر میں شامل تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جھوٹ بول سکتی تھی۔ اپنے دونوں پرستاروں کا پلڑا ہلکا پڑتا دیکھ کر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا تھا۔ ادھر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ، میں نے پستول کی نال سے اشارہ کر کے انہیں حکم دیا۔ دونوں سہمی لرزتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ ان کے چہرے میری طرف تھے۔ انہیں خوف تھا کہ انہوں نے منہ پھیرا تو پشت سے انہیں گولیاں مار دی جائیں گی۔ ان کی ذہنی حالت کا اندازہ کرتے ہوئے میں نے اپنی ہدایت پر مزید اصرار نہیں کیا۔ انہیں اول خان کی نگرانی میں چھوڑ کر میں کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ اس منزل پر دو خواب گاہیں تھیں۔ ایک کمرہ بیٹھک معلوم ہو رہا تھا۔ خواب گاہوں کی بے ترتیبی زبان حال سے گزرے ہوئے وقت کی کہانی سنا رہی تھی، لیکن وہاں کوئی ذی نفس موجود نہیں تھا۔ اوپر کا دالان بھی خالی پڑا ہوا تھا۔ دونوں اندر جاؤ اور 1 گھنٹے سے پہلے کمرے سے باہر نہ نکلنا، میں نے انہیں مزدہ سنایا۔ اس کے بعد تمہاری مرضی ہوگی کہ یہیں سوتی رہو یا خاموشی سے فرار ہو جاؤ۔ انہوں نے میرے فیصلے پر عمل کرنے میں بالکل تاخیر نہیں کی۔ تقریباً دوڑتی ہوئی اسی کمرے میں جا گھسی جس سے وہ برآمد ہوئی تھی۔ اندر جاتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اوپر کی تلاشی لینے کے بعد میرے ذہن پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ ہم نے سلطان شاہ کی تلاش میں وہ دوڑ لگائی تھی، لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اول خان بھی اس ناکامی پر آزردہ تھا۔ ہم دونوں نیچے پہنچے تو مراد بھی ویرا کے ہاتھوں پٹتے پٹتے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ویرا ایک کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ اس کی خاموشی اس بات کی گماز تھی کہ وہ اپنی سر توڑ کوششوں کے باوجود مراد ظریف سے کچھ نہیں اگلوا سکی تھی۔ ہم نے بہت غور سے اس قدیم مکان کے چپے چپے کا جائزہ لے ڈالا، فرش کو ٹھونک بجا کر دیکھا، لیکن کہیں کسی تہہ خانے کی موجودگی دریافت نہیں کر سکے۔ ہر طرف سے ناکام ہو کر ہم مراد کے قریب یکجا ہو گئے۔ یہ کتنا ہی سخت جان کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس کی قوت برداشت جواب دے جائے گی، اول خان نے بسوک سے کہا۔ اب ہمیں یہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے مراد کو ساتھ لے کر جلد از جلد نکل جانا چاہیے۔ سلطان شاہ کو اس کی قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے؟ ویرا نے پوچھا۔ تم بتاؤ کہ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ہم تمہارے مشورے پر عمل کریں گے۔ ویرا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، کیا تم مراد کو کراچی لے جانا چاہ رہے ہو؟ فی الحال یہاں سے نکلو، یہ فیصلے بعد میں ہوتے رہیں گے، میں نے کہا۔ حامد نے عقبی دروازہ اندر سے بلٹ کر دیا تھا۔ اول خان نے گوپال کے گھر کا اگلا دروازہ کھولا تو قرب و جوار کے بعض مکانوں کی کھڑکیوں میں متجسس انسانی چہرے موجود تھے۔ اول خان نے اپنی رائفل کی نال آسمان کی طرف کر کے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ نظر آنے والے سارے چہرے یکا یک رپوش ہو گئے۔ اس اثناء میں حامد جیپ لینے کے لیے دوڑ لگا چکا تھا۔ جیپ اگلے دروازے پر رکی۔ خون میں لتھڑے ہوئے خستہ حال مراد کو چاروں نے احتیاط سے جیپ کے عقبی حصے میں ڈالا اور ہم مناسب رفتار سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایگل کالنگ، اول خان نے اپنے آپریٹرز پر پیغام نشر کیا، ہم باہر جیل روڈ پر آ رہے ہیں، واپسی کے لیے رخ موڑ لو اور جیپ پر نگاہ رکھو، تمہیں ہمارے پیچھے پیچھے آنا ہے، اوور۔ یس سر، ہم اباؤٹ ٹرن ہو رہے ہیں، اوور۔ یہ بیگم صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں سر، اوور۔ بیبی آئی ایم سوری، اول خان نے غزالہ کے لیے پیغام دیا، وہ نہیں ملا مگر مراد ہمارے قبضے میں ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، ابھی ہمیں شہر سے نکلنے کی فکر ہے، اوور اینڈ آل۔ تم نے اچھا کیا کہ غزالہ کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا، وہ اکیلی ہے، زیادہ جذباتی ہو جاتی۔ میں نے اول خان کی حکمت عملی کی تائید کی، وہ آ ملے گی تو اچھی طرح اپنے دل کی بڑاس نکال لے گی، تب اچھا ہوا، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ گوپال جیسے آستین کو کیوں چھوڑ دیا گیا۔ ویرا بول پڑی، اس کا پورا بدن اس کی پنڈلیوں کی طرح چھلنی کر دینا چاہیے تھا، وہ مائکرو سرجری اور خطیر خرچ کے باوجود ایک لمبے عرصے تک بستر سے نہیں
نہیں اٹھ سکے گا۔ میں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ وہ بستر سے اٹھے گا تب بھی شاید لنگڑائے بغیر چلنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ آسان موت کے مقابلے میں ایسی سسکتی ہوئی زندگی یا وہ عذاب ہوتی ہے، وہ جب تک زندہ رہے گا اپنے اور دوسروں کے لیے عبرت کا مرکہ بنا رہے گا۔ اس کا انجام چمن علی کی روح تک کو لرزا کر رکھ دے گا۔ اول خان نے خیال انگیز آواز میں کہا، جلد ہی بقیہ دونوں افراد کی پتہ چل جائے گا کہ گوپال چند کو اپنے کن اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ جیپ جیل روڈ پر آ کر بائیں طرف مڑ گئی، کچھ دور کھڑا ہوا ٹرک بھی اپنی جگہ سے رینگ کر سڑک پر آ گیا۔ جیپ نے رفتار پکڑی۔ جیل روڈ کے چوراہے پر اول خان کے آگے ایما پر حامد نے کراچی کی راہ لینے کے بجائے سڑک کا عجیب سا زاویہ طے کر کے گاڑی حیدرآباد چھاونی جانے والی بائیں سڑک پر موڑ دی۔ کچھ دور جانے کے بعد جیپ داہنی طرف گھوم گئی۔ دیو ہیکل ٹرک مستقل فاصلے سے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ چھاونی کی چیک پوسٹ پر موجود گارڈ ایس ٹی ایف کی اصطلاح کو نہیں سمجھ سکا اور اول خان کو جیپ سے اتر کر ڈیوٹی سارجنٹ کے کیبن تک جانا پڑا۔ وہاں سے اسے بلا توقف پیش قدمی کا پروانہ مل گیا۔ فوجیوں کی زندگی میں وقت اور ڈسپلن کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کا صحیح اندازہ کسی فوجی چھاونی میں جا کر ہی ہوتا ہے۔ منہ اندھیرے اپنے اپنے کام پر حاضر ہونے والوں کے لیے اس وقت رات کا ایک لمبا وقفہ گزر چکا تھا۔ ہر طرف روح کی گہرائیوں میں اتر جانے والا عجیب سا سکون محیط تھا۔ ہماری گاڑیوں کے انجنوں کا شور اس سکون و سکوت کو بہت بے رحمی سے مجروح کر رہا تھا۔ اول خان کو دونوں گاڑیوں کے سواروں میں رد و بدل کے لیے کسی پارکنگ لاٹ کی تلاش تھی۔ اس وقت سی ایس ڈی اور اس سے ملحقہ دکانیں بند تھیں۔ حامد نے جیپ وہیں اتار دی اور اسے آگے لے جا کر انجن بند کرتے ہی نیچے اتر کر ٹرک ڈرائیور کو ہاتھ کے اشارے سے سگنل دینے لگا۔ فوراً ہی ٹرک کا رخ تبدیل ہوا اور چند ثانیوں بعد وہ اپنا رخ بدل کر اس طرح جیپ کے پیچھے آ لگا کہ دونوں گاڑیوں کے عقبی حصوں میں صرف چند فٹ کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ دونوں گاڑیوں کے سوار انجن بند ہونے کے بعد نیچے اتر آئے۔ ٹرک سواروں کو کراچی سے روانگی کے بعد پہلی بار نیچے آ کر اپنی پشت اور ٹانگیں سیدھی کرنے کا موقع ملا تھا اور وہ اس سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ اس علاقے میں گشت پر مامور ملٹری پولیس کے ایک باوردی سپاہی نے بند اسٹورز کے پاس سادہ لباس والوں کی غیر معمولی بھیڑ دیکھی تو کھوجی نگاہوں سے ہر چیز کا جائزہ لیتا ہوا اس طرف آ گیا۔ مختصر سی گفتگو میں حامد نے اسے مطمئن کر دیا اور وہ سڑک پر جا کر دوبارہ اپنی گشت میں مصروف ہو گیا۔ اسی اسنا میں غزالہ میرے پاس آ پہنچی تھی اور تفکر امیز لہجے میں پوچھ رہی تھی، جب مراد ہاتھ آ گیا تو سلطان شاہ کہاں ہے؟ اسے بھی گوپال چند کے گھر میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ ہم سب کا یہی خیال تھا مگر ایسا نہیں ہے۔ ویرا نے مراد کا جوڑ ہلا دیا ہے مگر وہ بہت سخت جان ہے، جب تک وہ زبان نہیں کھولے گا ہم سلطان شاہ کے بارے میں کچھ نہیں جان سکیں گے۔ اس کا بولنا ضروری ہے۔ ویرا اسے مارتی رہے گی اور اس کے آدمی سلطان شاہ کو ادھیڑتے رہیں گے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ سلطان شاہ اگر اب تک زندہ ہے تو اب وہ اپنی آزادی تک زندہ رہے گا۔ اس کے آدمیوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اب وہ مراد کے خسارے میں ہیں۔ مراد کی آزادی کے لیے انہیں سلطان شاہ کو لوٹانا ہوگا۔ اول خان کے آدمیوں نے مراد کو جیپ سے اتار کر ٹرک کے پچھلے حصے میں منتقل کر دیا تھا۔ حامد کو اسی حصے میں سفر کرتے ہوئے مراد پر اپنے حربے آزمانے تھے۔ غزالہ کو دوبارہ جیپ میں بلا لیا گیا۔ ایس ٹی ایف کے چند کارکن آزادی سے سگریٹ وغیرہ پینے کے لیے اپنے افسران سے دور نکل گئے تھے۔ ان کے لوٹتے ہی چھاونی سے روانگی ہو گئی۔ اس بار جیپ کے ڈرائیونگ وہیل پر اول خان موجود تھا۔ چھاونی کی حدود سے نکل کر اس نے کراچی سے جانے والی راہ اختیار کر لی۔ میں کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر منزل کے بارے میں اس سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں سلطان شاہ کے معاملے کو معلق چھوڑ کر کراچی واپس جانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ تم اپنے ساتھ حامد کو بھی لے آئے ہو۔ اسٹیشن 4 پر تم دونوں میں سے ایک کا موجود رہنا ضروری ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم واپسی کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ میں نے اپنے ذہن میں موجود شبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔